نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین یاکلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات واللہ لا يحب كل كفار عظیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میں اپنے تمام دوست احباب سے گزارش کروں گا دوستو، درس قرآن کو روزانہ سنا کریں اور اپنے جتنے بھی ملنے والے ہیں ان کو اس درس قرآن کے بارے میں ضرور بتائیں۔ میرا چینل سبسکرائب کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہو رہا ہے اور دوستوں کا بڑا اچھا رسپانس بھی مل رہا ہے۔ میں مزید چاہتا ہوں کہ دوست احباب اس چینل کو آگے لائیں تاکہ ہم جو قرآن پاک کے صحیح احکامات ہیں الحمدللہ بلا امتیاز، بلا کسی قسم کے تعصب کے یہ بیان کیا جا رہے ہیں۔ تعصب بندی نہیں ہے، فرقہ واریت نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، قرآن کے مقصد کو عام کرنا۔ قرآن کے مقصد کو عام کرنے میں ہمارا ساتھ دیں، انشاءاللہ بڑا اس کا فائدہ ہوگا۔ آج کے درس قرآن میں ربا کے بارے میں ذکر ہے، سود کا لینا دینا، حتیٰ کہ سود میں لکھنے والے، لکھوانے والے اور دستاویزات تیار کرنے والا، گواہان رابطے کرنے والے، ساروں کے حوالے سے یہ ممانعت آئی ہے اور اس کا تذکرہ انشاءاللہ قرآن پاک میں جو بیان ہے اس کے مطابق کرنے کی جسارت کروں گا۔ تو سارے دوست اس آج کے درس قرآن کو ضرور پورا سنیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔ میرا چینل سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ تک ہر روز جو درس قرآن کا سلسلہ ہے وہ آپ تک بھی پہنچ سکے۔ اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک یعنی اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہوگا نہ کچھ غم۔ یہ پچھلی کل کے درس کے ساتھ سے آیت مقدسہ کا تعلق ہے، یعنی صدقات و خیرات کبھی بھی کس بھی وقت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ان صدقات و خیرات کو جانتا ہے، چاہے دن میں کریں چاہے رات میں کریں، یا دن کے اجالے میں کریں یا رات کے اندھیرے میں کریں۔ ہوا کیا، یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ نے رائے خدا میں 40,000 دینار خرچ کیے، 40,000 دینار خرچ کیے۔ کیسے کیے؟ 10,000 رات میں، 10,000 دن میں اور 10,000 پوشیدہ۔ دوسرا قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں نازل ہوئی۔ کیوں؟
حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے پاس فقط 4 درہم تھے، آپ کے پاس فقط 4 درہم تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ ان 4 دیناروں کو اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کیا؟ آپ نے ایک رات میں، ایک دن میں، ایک پوشیدہ، ایک کو ظاہر کر کے۔ تو اس آیت مقدسہ میں رات کے خرچ کرنے کو دن کے خرچ کرنے پر، اور نقطہ دوسرا یہ ہے اعلانیہ کو چھپا کر خرچ کرنے کو دکھا کر خرچ کرنے پر مقدم فرمایا، یعنی فرمایا جس حال میں بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ حق کا تعالی سبحانہ تمہاری اس خیرات کو جانتا ہے۔ واہ سبحان اللہ! ایک طرف صحابی رسول 40,000 دینار خرچ کریں تو بھی کمال ہے، ایک طرف اللہ کے محبوب صحابی 4 دینار خرچ کریں، اللہ قرآن نازل فرما دے۔ اللہ، یہ ہے خلوص، اخلاص۔ آگے آ جائے بات ہوگی، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ بے بھی تو سود ہی کی مانند ہے۔ اب آ جائیں سود کے حوالے سے، سودی کاروبار، اس آیت میں سود کی حرمت اور سود خوروں کی شامت کا بیان ہے۔ سود حرام فرمانے میں بہت ساری حکمتیں تھیں، تو کچھ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ سود میں جو زیادتی لی جاتی ہے وہ معاوضہ مالیہ میں ایک مقدار مال کا بغیر بدل و عوض کے لینا ہے، یہ سرعی ناانصافی ہے۔ دوسرا یہ کہ سود کا رواج تجارتوں کو خراب کر دیتا ہے، اس سے تجارت پہ کوئی بھی نہیں جاتا ہے، کہتا ہے کیا فائدہ ہم کوئی کاروبار کریں، کیا فائدہ ہم کوئی خرید و فروخت کریں، ہمیں اس سے کیا ملے گا؟ ہمیں تو سب سے بڑا یہ ہے فائدہ کہ ہم بیٹھے بٹھائے ہمیں نفع مل رہا ہے، بیٹھے بٹھائے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، تو سارے اسی اس میں رہیں گے کہ ہمیں تو بیٹھے بٹھائے فائدہ ہو رہا ہے، تو اس لیے پھر تجارت کو نقصان، کوئی بھی تجارت کرنے کے لیے نہیں جائے گا، بس بیٹھے بٹھائے پیسہ دیا اور موج مستی کی، یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ تو سود اس لیے بھی نہیں جائز تھا۔ تو بغیر محنت کے مال کا حاصل ہونا، بغیر مشقت کے یہ مال کا حاصل ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے کئی زیادہ مشقتوں اور خطروں، تجارت جو ہوتی ہے، تجارت کے لیے خطرے بھی مول پر لینا پڑتے ہیں اور مشقت بھی ہے، تو اس لیے تجارتوں کی کمی انسانی معاشرت کو ضرر پہنچاتی ہے، انسانی معاشرہ تجارت کی کمی کی وجہ سے نقصان کو پہنچتا ہے۔ تیسرا، سود کے رواج سے باہمی پیار محبت سلوک کو نقصان پہنچتا ہے۔ جب آدمی سود کا عادی ہوتا ہے تو وہ کسی کو قرض حسنہ دینے کے لیے راضی نہیں ہوتا، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ بس پیار محبت ختم۔ جب ظاہر آپ کسی کو قرض دیں گے وہ بڑا خوش ہوگا، آپ کا شکریہ ادا کرے گا کہ یار اچھی بات ہے، مجھے پیسے چاہیے تھے بغیر بلا معاوضہ، مہینے کے ادھار پہ، 2 مہینے کے ادھار پہ، 6 مہینے کے ادھار پہ، سال کے ادھار پہ مجھے ملے، اس سے میں نے فائدہ لیا، میں پریشان تھا تو اس بندے نے میرا اس وقت ساتھ دیا۔ تو یہ انسانی معاشرے میں ایک محبت، بغیر سود قرض دینا جو ہے وہ محبت پیدا کرتا ہے، اور سود لے کر دینا یہ انسانی معاشرے میں محبت کو ختم کرتا ہے۔ چوتھی بات، سود سے انسان کی طبیعت درندوں والی، آپ دیکھیں کئی سود خوروں کے موٹے موٹے توندے بڑھ جاتی ہیں، تو سود خوروں کے طبیعت میں درندوں سے زیادہ بے رحمی اور پیدا ہو جاتی ہے، وہ آ کے بولتے بھی ہیں اور بڑبڑاتے بھی ہیں، اور بڑی اپنے آپ کا ٹیکا جما کر باتیں کرتے ہیں، جی ہمیں پیسے دو، ہم سے پیسے لیے ہوئے ہیں، ہمارے پیسے کو بھی وہ نہیں تھے، یعنی کہ وہ ان کے دل میں بالکل رحم ختم ہو جاتا ہے۔ اور سود خور اپنے جن سے لینا ہوتا ہے مقروضوں کو، ان کی تباہی کے بارے میں سوچ، ہمیں نہیں پتا تمہارے گھر میں کپڑا ہے، روٹی ہے، نہیں، ہمیں تو دو، بس
وہ تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، تمہارا کام ہے، ہمیں میرے پیسے ہمیں ملنے چاہیے. ان کی یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے نقصانات ہیں. شریعت میں ان کی ممانت عین ہے، حکمت ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود خور اور اس کے کار پرداز، یعنی کہ اس کے ساتھ جتنے بھی تعلق رکھنے والے ہیں، کسی کا تعلق کروایا، رابطہ کروایا، پارٹی ڈھونڈ کے دی، یہ کیا وہ کیا، سارے، اور سودی دستاویز کے کاتب اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی. حضور نے فرمایا ان پر لعنت ہے اور وہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں. آگے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ ایسے کھڑا ہوگا، قیامت کے دن وہ ایسے کھڑا ہوگا جیسے اس کو مخبوط کیا ہو آسیب نے. یعنی آسیب زدہ جو بندہ ہوتا ہے وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، گرتا پڑتا ہے، چلتا ہے. قیامت کا روز سود خور کا ایسا ہی حال ہوگا کہ سود سے اس کا پیٹ بہت بھاری ہوگا، بوجھل ہو جائے گا، وہ اس کے بوجھ سے گر پڑے گا. سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ علامت سود خور کی ہے جو سود کو حلال جانے، حلال جانے. کہ جی میں پیسہ دیتا ہوں، اس کو کوئی سمجھانے کو کہ بھائی میں پیسہ دیتا ہوں، میں نے اتنا پیسہ انویسٹ کیا ہے تو یہ ہے تو اس کو میں اس کو کہوں کہ یہ حرام ہے تو اس کے لیے. فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ بے بھی تو سود ہی کی مانند ہے، اور اللہ نے حلال کیا بے اور حرام کو. وحل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے حلال کیا بے کو اور حرام کیا سود کو. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، تو جس سے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا. اب تو کہتے ہیں جی کاروبار بھی تو ایک سود ہے. بھئی کاروبار میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے. فرض کریں کوئی بازار سے کوئی چیز لے کر آیا، اس نے خریدی 10 روپے کی، مارکیٹ میں آیا اس کا ریٹ گر گیا یا وہ بکی نہیں، سیل نہیں ہوئی تو نقصان ہو گیا، یا کم پیسوں میں بیچنا پڑی، جب شام ہوگی نہیں بکی تو نقصان ہو گیا. اب سود میں تو نرا نیر فائدہ ہی فائدہ ہے. باندھ لیا جاتا ہے جی 1000 روپیہ میں نے مہینے بعد آپ سے لینا ہے، 2000 روپیہ میں نے آپ سے مہینے بعد لینا ہے. تمہارا کاروبار چلے نہ چلے، تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لہٰذا مجھے اس سے سروکار نہیں ہے تو مجھے میرے پیسے پورے ملنے چاہیے. تو وہ پیسے میں اصل رقم وہیں کھڑی رہتی ہے اور وہ پیسے اس کو دینا پڑتے ہیں. اس لیے یہ بے اور کاروبار، تجارت اور سود میں بڑا ڈفرنس ہے. اور فرمایا جو قیامت اور اللہ کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جو پہلے لے چکا وہ ان کے لیے حلال ہے، اب نہ لیں. فرمایا وَأَمْرُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے. فَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ ہمیشہ وہ دوزخی ہے، اس میں مدتوں رہے گا. اللہ اکبر. جو چاہے امر فرمائے اس کی حکم ہے، جو چاہے منع فرما دے یہ اللہ کا کام ہے. تو جو سود کو حلال جانے وہ کافر ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. حلال جاننے والا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا سود کو، کیونکہ حرام قطعی کی دلیل موجود ہے. جب دلیل قطعی آ جائے تو اس چیز کو وہ جائز قرار دے تو پھر وہ کافر ہو جاتا ہے، کفر قسم. جیسا کہ نماز فرض ہے، کوئی کہہ دے جی نماز میں نہیں پڑھتا، وہ ایک الگ بات. کوئی کہے جی نماز ہے ہی نہیں، انکار کر دے جی میں تو نماز کو مانتا ہی نہیں، تو وہ کافر ہے. اسی طرح سود کا بھی ہے. سود کا کہے جی لیتا ہے لیکن یہ کہے جی یہ حلال نہیں ہے یا دلائل نہ دے تو پھر کچھ تھوڑی سی چھوٹ ہے، ورنہ اگر حلال جان کر کھا رہا ہے پی رہا ہے تو وہ جہنمی ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کافر ہے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزکاة لهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا نیک، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور نہ انہیں کوئی اندیشہ ہے اور نہ کوئی غم ہے. اللہ یعنی ربا کی حرمت کے بعد ساتھ نماز کا بھی ذکر کر دیا، زکوٰۃ کا بھی ذکر کر دیا، ہاں جی صالح اعمال کا بھی ذکر کر دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود اگر مسلمان ہو. یعنی یہ آیت
ان اصحاب کے بارے میں نازل جو سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے سودی لین دین کرتے تھے اور ان لوگوں کی گراں قسم کا لوگوں کی طرف سود بن چکا تھا۔ تو اس میں حکم دیا گیا کہ سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے، نازل ہونے کے بعد سابق کے مطالبے کی بھی چھوڑ دو، یعنی کہ اب سود جو لے چکی ہو وہ تمہارا ہو گیا، جو تمہارا کسی کی طرف چڑھ گیا نا تو وہ بھی چھوڑ دو، واجب الترک ہو گیا، اب وہ نہیں لے سکتے، ورنہ پھر اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہو جو باقی رہ گیا آگے فرما دیا اللہ نے۔ تو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہاں اگر ایسا نہیں کرو گے، پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں کوئی نقصان ہو، اصل مال اب واپس لے لو، بس ان سے کہو یار تمہاری مہربانی ہمیں جو ہے نا اصل مال دے دو۔ تو صحابہ کرام کو جب یہ آیت کا پتہ چلا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کرنا ہے، انہوں نے کہا جی سب کچھ ہم نے چھوڑا چھاڑا، ہمارے اندر کیا اوقات ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کریں۔ تو انہوں نے اس بات پہ سارے کے سارے رقم معاف کر دی۔ آج لوگوں کو کہا جائے نا کبھی کوئی خوف کرو، کوئی خوف خدا کرو، وہ کہہ دیتے ہیں جی ٹھیک ہے جی ہمیں بما سود اتنی رقم واپس کر دو، آگے رہنے دو، بھئی اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے جی وہ ہمارا مسئلہ ہے، بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں۔ میں نا ایک حاجی صاحب تھے، ان کے ساتھ میرا کوئی مسئلہ بنا، حاجی صاحب تھے، زمین کے حوالے سے، پلاٹ کے حوالے سے پیمنٹ مکمل دے دی۔ تو قصہ مختصر یہ میری ذاتی بات ہے، پلاٹ ہم نے آگے سیل کر دیا، رجسٹری نہ ہونے کی وجہ سے جب ان کے پاس گئے انہوں نے بڑی مشکلوں سے وہ سائن تو کیے، لیکن 2 مرلے چونکہ جگہ باقی رہ گئی، 3 مرلے اس میں سے سیل کی۔ اب ان کا حاجی صاحب کا دل بے ایمان ہو گیا، جب دل میں بے ایمان ہوا وہ اس بات پہ آ گئے، جبکہ کمٹمنٹ تھی، اسٹامپ تھے، سب کچھ تھا، لیکن وہ حاجی صاحب اس بات پہ آ گئے جی یہ تو اب جگہ نہ ملے گی، وہ 2 مرلے کی رجسٹری نہیں میں کر کے دوں گا، 1 مرلہ میں لوں گا، 1 مرلہ۔ میں نے ان کو یہ کہا جی اللہ کے اس دوران تازہ وہ عمرہ پاک کر کے آئے تھے، میں نے کہا جی حضرت آپ عمرہ کر کے آئیں، کوئی خوف خدا کرو، تو کہنے لگے جی عمرہ میں نے اپنے لیے کیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے حقیقت ہے 4,50,000 روپے اس بندے نے پھر لیا اضافی، کمٹمنٹ کے بعد 4,50,000 روپے اضافی لیا۔ تو ایسے بھی لوگ کرتے ہیں، حج بھی عمرہ بھی کر کے، اور وہ جو پلاٹ کی پیمنٹ لیتے رہے وہ پیمنٹ جو ہے ان کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، اس کا علاج ہوتا رہا، رات ڈلے ہوئے تھے، میرے کئی دوست اس کی چیز کے شاہد ہیں، واللہ باللہ تاللہ یہ بات حقیقت ہے، میرے ساتھ ذاتی طور پر ایسا ہوا ہے۔ لیکن ان کو بڑی سفارشیں بڑی ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے، تو وہاں پر ان سے میں نے کہا جی حج صاحب آپ نے حج کیا ہوا ہے، عمرہ بھی کر کے آئے ابھی، تو کوئی خوف خدا کریں؟ کہنے لگے جی میں نے حج اور عمرہ اپنے لیے کیا ہے، یہ میں نے نہیں ایسا کرنا۔ تو بہرحال ایسا ہوتا ہے، تو یہ معاملات جو ہے نا آگے جا کے تو دینا پڑیں گے، اتنا تو ضرور ہوا، میں نے یہ ضرور کہہ دیا کہ یہ آپ لے رہے ہیں، یہ میں قیامت کے دن بھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ ناجائز ہے، اور ناجائز جو ہے اس کا اللہ کی ذات پر میں نے چھوڑا کہ انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے پرواہ ہے، اور وہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ کسی کا کوئی حق نہیں رکھنے دیتی، انشاءاللہ وہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔